السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 90۔ ترجمہ: انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا کہ حسد کتنی بری چیز ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، انہوں نے کفر کیا ہے۔ اب انہوں نے ضد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، یعنی کہ جو اللہ نے اتارا ہے نا اس پہ ان لوگوں نے ضد کی، پھر اللہ اپنے فضل میں سے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عطا کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے نا کہ پیغمبر ان میں سے کیوں نہیں آیا، پیغمبر بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، تو بس انہوں نے ضد لگا لی، حسد کر لیا، کیونکہ عربوں کو تو یہ امی کہتے تھے نا اور اپنے سے کمتر سمجھتے تھے۔ اب چونکہ پیغمبر ان میں سے آ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، اگر ہماری قوم اور قبیلے کا ہوتا تو ہم مانتے۔ اب یہ ان کا تعصب تھا کہ وہ اللہ کے غضب پر غضب کے ساتھ پلٹے، پھر اللہ کا ان پر شدید غضب ہوا اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ پسند کیا، یعنی کہ کفر اور انکار، پھر اللہ نے اس کو بدترین چیز دی۔ ایک اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کی ضد جو ہے، ہٹ درمی جو ہے، وہ حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، جیسے کہ ان کی اسی طرح حسد بھی حق کو قبول کرنے میں نہ رکاوٹ بن گئی تھی۔ ایک انسان بعض اوقات اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنی خیر ہوتی ہے اس میں، لیکن جو وہ اس سے جیلس ہو جاتا ہے نا، اس میں کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ وہ جیلسی کی وجہ سے اس کی ہر خوبی میں سے حامی تلاش کر لیتا ہے۔ تو حسد جو ہے یہ انسان کو حق قبول کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو اپنا فضل کہا ہے۔ کیا کہ اتارا ہے اللہ نے قرآن، وہی، اور یہ کیا ہے؟ فضل ہے، یہ نعمت ہے جو اس وقت آپ کو مل رہی ہے، یعنی کہ قرآن کی یہ دولت جو اس وقت آپ کو نصیب ہو رہی ہے، یہ بھی دراصل کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا جو دل ہے نا وہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، تو پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طویل قیام کرتے تھے، کیا کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے اتنے بڑے انعام سے نوازا ہے کہ مجھ پر وحی اتاری ہے، مجھے اپنی کتاب دی ہے، یہ کتاب ہم سب تک نہ ابھی پہنچے، لہٰذا اس فضل پر شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں انکار کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ حق جہاں بھی ہو قبول کر لے، بھلے وہ کسی دوست کے پاس ہو، کسی دشمن کے پاس ہو، ٹھیک ہے؟ کبھی کسی اچھی بات کا نا انسان کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ بات تو فلاں کہہ رہا ہے، یہ تو میرا دوست نہیں ہے، دشمن ہے، تو میں اس کی بات کیوں مانوں؟ تو یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، بحث نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ حق کی بات ہے وہاں پہ بس قبول کر لینی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔